حالانکہ سودے اپنے آپ کے پہلے کیے ہوئے ہوتے ہیں، ڈھونک بنائے ہوئے ہیں۔ اور جو تھوڑے سمجھدار ہیں ان کی سوئی آ کر اٹک جاتی ہے استخارے پہ۔ بھئی استخارہ کیا ہے؟ استخارہ یستخیرو کا معنی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ 2 رکعتیں دن ہو کہ رات ہو، عصر کا بعد ہو یا فجر کے بعد ہو، مکروہ وقت ہو یا غیر مکروہ وقت ہو، جب بھی آپ کو کوئی کام کرنا ہے جس میں ایک سے زیادہ آپشن ہے، آپ جا کر 2 رکعتیں پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، استخارے والی دعا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کریں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، پھر وہ دعا کریں۔ اس دعا میں کیا ہے؟ اللہ یہ کام تیرے علم میں انجام اور نتیجے کے اعتبار سے اگر میرے فائدے کا ہے، اس کو میرے مقدر کر دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے، اور اگر یہ کام انجام اور نتیجے کے اعتبار سے میرے لیے نقصان دہ ہے، تو نتیجوں کو جاننے والا ہے، تو پھر اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھ کو اس سے دور کر دے، اور جہاں خیر ہے وہ میرے مقدر کر دے، اور اللہ پھر میں پچھتاؤں نہیں کہ یہ کیوں چھوٹ گیا، میرا دل بھی مطمئن کر دے۔ یہ استخارے کا ترجمہ ہے۔ اب آپ بتائیں، جب آپ جاتے ہیں کسی سے استخارہ نکلوانے کے لیے تو وہ کہاں سے نکالے گا؟ یہ تو نکلنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ تو کہتا ہے، حدیث تو کہتی ہے کہ یہ کام میرے لیے اچھا ہے کہ نہیں اچھا۔ آپ نے شادی کرنی ہے، آپ جا کر مولوی صاحب میرا استخارہ نکال دو، تو وہ کیا کرے گا؟ اگر تو حدیث پر عمل کرے، صحیح والا استخارہ کرے جو حدیث میں آتا ہے، تو کہے گا اللہ اگر یہ والی لڑکی میرے لیے اچھی ہے، کیونکہ حدیث کے لفظ تو وہی رہیں گے نا، اور اس کو میرے مقدر کر دے، آپ کو کیا ملے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم ہر کام کو کمرشلائز کر رہے ہیں۔ اگر اللہ نے اجازت دی ہوتی تو آپ کہتے ہیں بھی جا 50 روپے لے لے، جا جمعہ پڑھ کے آ جا میری طرف سے، تو 100 روپیہ لے لے میری طرف سے، روزہ رکھ دینا۔ ہم سمجھتے ہیں سارے کام پیسے سے ہو جائیں گے اور مجھے صرف گدھے کی طرح پیسہ کمانا ہے، باقی سارے کام پیسے سے ہو جائیں گے۔ کسی کو کچھ جن تنگ کر رہا ہے، اس کو کہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ذکر اذکار کچھ آیات بتائی ہیں، وہ آپ پڑھو، اللہ تعالیٰ برکت کر دے گا۔ اور جب وائرس آ جاتا ہے تو پھر اس کو ایسے پکڑ کے نہیں نکالا جا سکتا، ساری ہارڈ ڈرائیو اسکین کرنی پڑتی ہے۔ اپنے گھر کو اسکین کرو، جہاں جہاں رب کی بغاوتیں ان کو ختم کرو، جو جو سستیاں ان کو ختم کرو، اللہ کی طاعت کے ساتھ بھر دو، اللہ کی بغاوتوں کو ختم کر دو، اور اس کے ساتھ جو ادب آداب بتائے گئے ہیں ان پر عمل کرو۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کھلا نہیں چھوڑا کہ وہ مسلمانوں کو تنگ کرتا پھرے۔ وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، وہ کہتا ہے نہیں صاحب اگر کوئی تعویذ ہے تو وہ دے دو، اور اگر کوئی دم کیا ہوا پانی ہے تو وہ دے دو۔ یہ سارے کام ہم سے نہیں ہوتے۔ ہاں پیسے اتنے لینے بتا دو۔ تو ہم سب چیزوں کو کمرشلائز کر رہے ہیں کہ ہر چیز پیسے سے کوئی اور کر دے، اور میں جو لائف سٹائل اپنایا ہوں، جو میرا کلچر ہے، جو میری ثقافت ہے، جو میرا رہن سہن ہے، میں اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتا۔ رب کا قرآن بدل جائے، نبی کا فرمان بدل جائے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں اپنی ڈگر پہ رہنا چاہتا ہوں۔ اس طرح اسلام نہیں ہوتا۔ خود کو نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے، ایسا اسلام نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارا وہ استخارہ کر دے، اور وہ میری نماز پڑھ دے، اور وہ میرا روزہ رکھ دے۔ یہ کام خود کرنے کے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک اور مصیبت ہے، ایک صاحب کی بہن بہت اوور ایج ہو رہی تھی، تو میں نے ایک رشتہ دکھایا کہ یہ رشتہ اچھا لگ رہا ہے، اس سے آپ شادی کر دو۔
اگلے دن آیا منہ لٹکایا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا میرا استخارہ خراب نکلا ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ استخارہ خراب نکلا ہے؟ استخارہ کہاں سے نکلا اور خراب کیسے ہو گیا؟ سنت طریقہ تو یہ ہے، آپ کو گاڑی پسند ہے، مکینک کو دکھاؤ وہ اوکے کر دے، جاؤ اس سے 10 منٹ کا وقت لو، جا کر وضو کرو، 2 رکعتیں پڑھو، استخارہ کر کے آ کر کے اس کے پیسے ادا کرو، لے جاؤ۔ لیکن بدعتی لوگوں نے 100 جھنجٹ بنائے ہوئے ہیں، وہ شریعت کو اتنا مشکل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ آدمی کہتے ہیں بھائی صاحب یہ جھنجٹ مجھ سے نہیں ہوتا، تو ہی کر دے۔ شریعت میں تو یہ ہے کہ جاؤ، دن ہو، رات ہو، دوپہر ہو۔ انہوں نے کہہ رکھا نہیں، عشاء کے بعد استخارہ کرتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بولتے نہیں، بات کر لی جائے تو استخارہ نہیں ہوتا، بولنے بغیر رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد پھر وہ دعا کی جاتی ہے، دعا کے بعد پھر فوراً سو جایا جاتا ہے، اور پھر رات کو وہی نازل ہوتی ہے کہ کام تمہیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ انا للہ و انا الیہ۔ جو شریعت اسلامیہ کا استخارہ ہے اس میں نہ سونے کا تذکرہ ہے، نہ بات نہ کرنے کا تذکرہ ہے، نہ اس میں کسی خواب کے آنے کا تذکرہ ہے، بلکہ وہ تو سادہ سی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کر دی، لوگوں سے پوچھ لیا کہ رشتہ کیسا ہے، میری بیٹی کے لیے ٹھیک ہے نہیں ہے، اور خود بھی چکر لگا کے دیکھ لیا، مشورہ بھی کر لیا، اور اب اللہ تعالیٰ سے مشورہ بھی کر لیا، اللہ تیرے علم میں اگر یہ اچھا ہے تو ہو جائے، اللہ تعالیٰ اگر تیری دعا قبول کر لے گا تو اس کو تیرے لیے آسان کر دے گا، اگر اس نے دعا قبول کی اور وہ تیرے لیے اچھا نہیں تھا، اللہ کوئی نہ کوئی خود ہی رکاوٹ بنا دے گا اور آپ سے اس کو دور کر دے گا۔ آپ کو رات نہ سونا اور آپ کے خواب آنا، اس کا تصور شریعت اسلامی میں نہیں ہے۔ مختلف قسم کے چوریاں پوچھتے رہنا اور قسمت کا حال پوچھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی کسی عراف کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے اپنی قسمت کا حال یا اپنے کاروبار کا یا اپنے آئندہ کا، فصدق بما یقول، اس کی بات کو سچ مان لیتا ہے، فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا۔ اور اگر اس کو سچ نہیں مانتا، ویسے ہی پوچھ رہا ہے، تو 40 دن کی نمازیں اس کی قبول نہیں ہوتی۔ یہ وہ جاہلیت ہے جو اسلام سے پہلے تھی اور ہم نے دوبارہ اس کو اپنا لیا ہے۔ اسی طرح شراب تھی، وہ بھی بافر طریقے سے مل رہی ہے، مختلف اس کی شکلیں ہیں، پاؤڈر میں نشہ آ رہا ہے، اب ہیروئن کے بعد ایک اور اس کی ریفائن شکل آ گئی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرا فرق رکھا تھا جانوروں سے، گدھوں گھوڑوں سے، کہ تیرے بھیجے میں عقل تھی اور تو نے اس عقل کے ساتھ یہ ظلم کیا، تو ایسی چیزیں کھا کے اس عقل کو ختم کر کے وہی حالت ہوگی تیری جو جانوروں کی حالت ہے۔ فرمایا انما یرید الشیطان لیوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان میں بغض اور عناد اور دشمنیاں پیدا کر دے، نمبر 1، اور نمبر 2، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، جب تم مدہوش پڑے رہو گے تو رب کو کب یاد کرو گے؟ اور اس جہان میں تو آئے تھے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، یہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تم نماز بھی نہیں پڑھ سکو گے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، بعد آتے ہو نہیں؟ اور آپ دیکھ لو کہ ان چیزوں سے نہ رب یاد آتا ہے اور نہ بندہ نماز ہی پڑھ سکتا ہے۔ ابھی جو پرسوں کا دن گزرا، اس میں ہر مسجد کے نمازی کم ہو گئے، آدھے بھی نہیں رہ گئے۔ کیوں؟ جوا چل رہا تھا، جوا،
ٹی وی پر جوا چل رہا تھا اور ساری قوم اس میں ملوث تھی، نہ ان کو رب یاد تھا نہ ان کو نماز یاد تھی۔ جوا کیا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ دو اور اس کا ریٹرن آپ کو ملے گا، یا آپ کا دیا ہوا ضائع ہو جائے گا یا آپ کو اس سے زیادہ بہتر مل جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا دیا بھی ضائع ہو جائے اور ہو سکتا ہے کسی کا دیا ہوا بھی آپ کو مل جائے۔ تقریباً 80 ارب روپے کا جوا لگا ہوا تھا، اور ٹی وی کی اسکرین پر مجھے ایک صاحب نے بتایا، دھندلی ہوئی تصویر اس کی تھی اور بکی آ کر کے خود انٹرویو دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کبھی کوئی میچ بھی ہماری برکت کے بغیر نہیں ہوتا، پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ کس کو جیتنا ہے کس کو نہیں جیتنا، اور قوم کو لگایا ہوا ہے۔ کبھی وہ زمانہ تھا کہ اسلام کے غلبے کو تم اپنا غلبہ سمجھتے تھے، آج اسلام کی بغاوت اور نافرمانی کو تم اپنا غلبہ سمجھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف طریقے سے فرمایا، لا سبق الا فی نسل او حافر او سہم۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ یہ جو مقابلے بازی چلتی ہے، ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، میچ ہوتے ہیں، یہ 3 چیزوں میں جائز ہے، گھڑ دوڑ ہو یا اونٹ کی دوڑ ہو یا تیر اندازی ہو، 3 چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز میں میچ کھیلنا جائز نہیں۔ ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل ما یلہو بہ الرجل باطل، ہر وہ کام جو کھیل کے ضمن میں آتا ہے باطل ہے، مگر 3 چیزیں جائز ہیں۔ مداعبتہ اہلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والی کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں۔ جب نئی نئی شادی ہوئی تھی حضرت عائشہ کے ساتھ رضی اللہ عنہا وعن ابیہا، تو وہ جیت گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے گزر گئیں، اور جب انہوں نے گوشت پکڑ لیا کچھ مدت کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آگے گزر گئے، فرمایا ہذہ بتلک، یہ میں نے اپنا بدلہ چکا دیا۔ فرمایا 3 چیزیں جائز ہیں، نمبر 1 مداعبتہ اہلہ، گھر والی کے ساتھ کھیلنا۔